بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ شیعہ مؤخذ میں اکثر یہ روایات سننے کو ملتی ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے امام حسن علیہ السلام کو روضہ رسول میں دفنانے نہ دیا اور ان کی لاش پر تیر پھینکے۔ امام حسن کا جب وقت وصال قریب آیا تو انہوں نے اپنے بھائی امام حسین کو بلایا اور وصیت فرمائی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ میں دفن کیا جائے، اور اگر میری اس وصیت پر عمل کرنے میں لوگ رکاوٹ ڈالیں تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اس وصیت کے بعد جب حضرت حسن علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو بنی امیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ حسن علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک میں دفن نہ کرنے دیا جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے ان کی بات مان لی اور گدھے پر سوار ہو کر آ گئیں اور امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر پھینکے۔ اہل تشیع کتاب المنتہی الاعمال جلد اول صفحہ نمبر 274۔ اہل تشیع کے مؤخذ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ اہل بیت سے انتہائی دشمنی تھی، جس کی بنا پر انہوں نے بنی امیہ کے کہنے پر امام حسن علیہ السلام کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کرنے کی اجازت دینے کی بجائے ان کی مبارک ناش پر تیر پھینکے۔ اب اہل سنت کا جواب ملاحظہ کیجیے۔ اعتراض اور طعن و تشنیع کرنے والوں یعنی اہل تشیع کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ اپنے مقصد کی عبارت ڈھونڈ کر مخالفین پر اعتراض دے مارتے ہیں، نہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں اور نہ واقعات کی صحیح ترجمانی کی۔ یہی کچھ اس اعتراض اور طعن و تشنیع میں کیا گیا ہے۔ بنی امیہ کو اس بات کا شدید صدمہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کو تو جنت البقیع میں بھی دفنایا نہ گیا، بلکہ باغیوں کی شرارت کی وجہ سے جنت البقیع سے باہر دفن ہوئے۔ جب سیدنا حسن علیہ السلام وصال فرماتے ہیں تو انہوں نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ حضرت حسن علیہ السلام کو روضہ رسول میں ہرگز دفن نہ کیا جائے، اور یہ حقیقت ہے کہ بنو امیہ اس وقت برسر اقتدار تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو اس بات کے کچھ اشارات معلوم تھے کہ بنو امیہ مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن نہیں ہونے دیں گے، اس لیے آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے وہیں دفنایا جائے، اور اگر کوئی مزاحمت ہو یا مخالفت ہو تو پھر ضد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خون خرابہ نہ ہونے پائے، اور مجھے میری والدہ گرامی علیہ السلام کے پہلو میں جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا جائے۔ واقعات بتلاتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے جسد خاکی کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفنانے کی بجائے بنی ہاشم تیاری کر رہے تھے تو مروان آیا اور اسی موضوع پر بات چیت میں تلخی پیدا ہو گئی اور معاملہ مار کٹائی تک پہنچتا نظر آیا۔ اس دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور دونوں فریقین میں جدائی کروا دی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے بنو ہاشم کو فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے دوسرے حصے کے مطابق ان کو ان کی والدہ ماجدہ علیہ السلام کے قریب جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ اس میں کہیں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے منع کرنے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفنانے سے انکار کا کہیں کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا، بلکہ اس کے برعکس ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفنانے کی اجازت دے دی تھی، مگر بنو امیہ کی مخالفت کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کو روضہ رسول میں دفن نہ کیا جا سکا۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا قصور تھا جس پر ان کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے اجازت طلب کی کہ امام حسن علیہ السلام کو بعد از وصال روضہ رسول میں دفنانے دیا جائے۔ ام المومنین نے اجازت دے دی۔ پھر جب امام حسن علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو احباب نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفنانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سعید بن العاص نے کوئی اس بارے میں تعارض نہ کیا، حالانکہ وہ امیر مدینہ تھے۔ یہ دیکھ کر مروان بن حکم اٹھا، اس کے ساتھ بنو امیہ اور ان کے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان سب نے مل کر رکاوٹ ڈالی اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مقابلہ کرنے کی ٹھانی، لیکن انہیں بتلایا گیا کہ آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر فتنہ فساد کا خطرہ ہو تو جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات خطرناک ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ سعید بن عاص نے پڑھایا۔ انہیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ طریقہ مسنونہ نہ ہوتا کہ جنازے کا امام حاکم امیر وقت ہو تو میں آپ کو ان کا جنازہ نہ پڑھانے دیتا۔ الکامل فی التاریخ الابن اسیر۔
امام حسن علیہ السلام نے اپنے بارے میں روضہ رسول کے اندر دفنانے کی اجازت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگی تھی۔ امام سامعی صاحبہ نے اجازت دے دی تھی۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا، امام حسین علیہ السلام نے ہتھیار پہنے، ادھر بنی امیہ کے لوگ بھی مسلح ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کو روضہ رسول میں ہرگز دفن نہیں ہونے دیں گے۔ کیا یہ انصاف ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو جنت البقیع میں مدفون ہوں اور حسین ابن علی حجرہ مبارک میں دفنائے جائیں؟ لوگوں نے جب فتنہ فساد کے آثار دیکھے تو حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ، جابر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کیا کہ جھگڑا چھوڑو۔ امام حسین علیہ السلام نے ان حضرات کی بات مان لی اور ان کے بھائی حضرت حسن کو ان کی والدہ کے قریب ہی جنت البقیع میں دفنا دیا گیا۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر۔ جب امام حسن علیہ السلام نے وصال فرمایا تو ان کے بھائی امام حسین حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روضہ رسول میں دفنائے جانے کی اجازت طلب کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برغبت و رضا اجازت مرحمت فرما دی۔ مروان بن حکم نے حضرت حسین علیہ السلام کے احباب کو وہاں دفنانے سے منع کیا۔ اس پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ہتھیار اٹھا لیے تاکہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین علیہ السلام کو سمجھایا بجھایا، پھر انہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے قریب جنت البقیع میں دفنا دیا گیا۔ تاریخ الخلفاء۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو برضا اور رغبت اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ امام حسن علیہ السلام کو روضہ رسول میں دفن کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو مبارک سمجھا۔ مروان بن حکم اور اس کے معاونین نے یہ گوارا نہ کیا کہ عثمان غنی تو جنت البقیع میں مدفون ہوں اور حسن ابن علی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفنائے جائیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت میں متبادل یہ وصیت بھی تھی کہ بصورت فتنہ و فساد مجھے میری والدہ گرامی کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ امام حسن علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت سعید بن عاص نے پڑھائی اور یہ با اجازت حضرت حسین علیہ السلام ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، چونکہ حاکم وقت ارشادات نبوی کے مطابق نماز کی ادائیگی کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تمہیں اپنے بھائی کی نماز جنازہ کی امامت نہ کرنے دیتا۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے نانا جان کے پہلو میں دفن کر دینا، پھر اگر تمہیں اس وصیت پر عمل کرنے سے روک دیا جائے یا فتنہ فساد برپا ہو تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ پھر جب آپ یعنی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے تو مروان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے سے منع کر دیا، لہذا انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ایک قول کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کی وصیت پر عمل کرنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن مدینہ کے حاکم سعید بن عاص بما بہت سے عثمانیوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ صاحب مقتدی کہتا ہے کہ ان دنوں مدینہ کی حاکمیت مروان بن حکم کے پاس تھی اور اس نے یہ اجازت نہ دی نہ کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفن کیا جائے۔ اور ابو حنیفہ دین نوری نے بھی اپنی ایک کتاب تاریخ الوفاق میں لکھا ہے کہ یہ ناپسندیدہ حرکت مروان بن حکم کی تھی۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کو بھیجا تاکہ انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کرنے کی اجازت عطا فرمائے، تو انہوں نے یہ کہہ کر اجازت دے دی کہ وہاں صرف ایک قبر کی ہی جگہ ہے، وہ تم انہیں دے دو۔ جب بنو امیہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بنی ہاشم کے ساتھ دنگا اور فساد کی ٹھان لی اور ہتھیار اٹھا لیے۔ بنو امیہ نے کہا کہ خدا کی قسم ہم حسن علیہ السلام کو کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ جب یہ بات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو اپنے اقارب و احباب کی طرف بھیجا اور کہلا بھیجا کہ اگر معاملہ اس قدر پیچیدہ اور حالات دنگا فساد کی طرف ہو جائیں تو مجھے وہاں نہ دفنانا بلکہ مجھے میری والدہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دینا، لہٰذا انہیں جنت البقیع میں ان کی والدہ گرامی کے قریب دفن کر دیا گیا۔ ابو الفرج نے کہا کہ زبیر بن بکار نے روایت کیا ہے کہ امام حسن نے مجتبیٰ علیہ السلام نے کسی کو حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں بھیجا تاکہ وہ اجازت لے کر آئیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن کیا جائے، تو جناب صدیقہ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ جب بنو امیہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے ہتھیار سنبھال لیے، ادھر بنی ہاشم بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے بھی ہتھیار سجا لیے۔ اس کا علم جب امام حسن علیہ السلام کو ہوا تو انہوں نے کہلا بھیجا، کیا بنی ہاشم اگر معاملہ ایسا بن گیا ہے اور بگڑ گیا ہے
تو مجھے میری والدہ کے پہلو میں دفن کر دینا، مجھے وہیں پر دفن ہونا منظور ہے۔ لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں ان کی والدہ گرامی سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سعید بن عاص کو امام حسن کی نماز جنازہ کی امامت کرانے کے لیے آگے کیا، کیونکہ ان دنوں مدینہ کا امیر ہی یہی تھا، تو فرمایا چلو بھائی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اگر رسول خدا کی یہ سنت قائم نہ ہوتی کہ نماز کی امامت امیر شہر کرائے گا تو میں تمہیں ہرگز آگے نہ کرتا اور اپنے بھائی کا جنازہ نہ پڑھانے دیتا۔ اہل سنت کی کتب سے جو امور ثابت ہوئے ہیں بائنہ وہی امور اہل تشیع کی عبارات سے بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ ان تمام عبارات میں یہ باتیں مشترکہ طور پر موجود ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے امام حسن علیہ السلام کو روضہ رسول میں دفنانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن بنی امیہ نے مروان کی سرکردگی میں اس پر عمل درآمد نہ ہونے دیا۔ دونوں قسم کی کتب میں اس رکاوٹ کو مروان بن حکم کی طرف ہی منسوب کیا گیا ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتب میں سے کسی ایک میں بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کو دفنانے کی نسبت یا اس کا ذمہ دار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ٹھہرایا گیا۔ لہٰذا سیدہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روضہ رسول میں دفنائے نہیں گئے، اس کا بار حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالنا قطعاً ناانصافی ہے۔ تان کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن علیہ السلام کی مبارک لاش پر تیر مارے، تو اس بارے میں ہم معترض کے گھر کی گواہی پیش کر دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو، میں کہتا ہوں کہ یحییٰ بن حسین کی روایت میں قطعاً وہ بات نہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بطور الزام لگائی جاتی ہے، کیونکہ اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیا ہو کہ انہوں نے لوگوں کو بھگا دیا، حالانکہ بھگانے والے در حقیقت بنو امیہ کے لوگ ہی تھے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر پر سوار ہو کر کیوں آئیں، تو اس کا جواب خود شیعہ عالم ابن حدید یہ دیتے ہیں۔ وہ یہ بات درست ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خچر پر سوار ہونا صرف فتنہ و فساد کی آگ کے ٹھنڈا کرنے کی خاطر ہو، خاص کر جب یہ ان سے روایت نظر آتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے دفن کے مطالبے کو مان لیا تھا اور روضہ رسول میں جگہ دینے کی حامی بھر لی تھی، تو یہ حال اور قصہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں سے ایک مناقب ہے۔ ابن حدید نے اس مقام پر انصاف سے کام لے کر اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تان کرنا اور الزام لگانا کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام پر خچر دوڑایا بالکل غلط اور محض الزام ہے۔ الزام کی بجائے یہ واقعات ان کے مناقب و فضائل بیان کرتا ہے کہ دنیا و آخرت میں سب سے بہترین جگہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر دفن ہونا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی وہ جگہ بھی امام حسن علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ حالانکہ اگر وہ چاہتی ہیں تو اپنی خاطر انکار بھی کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے اجازت مرحمت فرما کر دنیا کو دکھا دیا کہ ان کے دل میں عقیدت اور محبت اہل بیت کس قدر معجزن ہے۔ اگر کسی کے دل میں رائے بھر بھی ایمان ہو تو مذکورہ تان کو واقعی جھوٹ کا پلندہ ہی سمجھے گا۔ غیرت مند مسلمانوں نے اپنی ماں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ ہیں، بیوی ہی شوہر کی عزت ہوتی ہے۔ قرآن نے جن پاکی بیان کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کے ذریعے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کا دفاع خود کیا ان پر یہ بدبخت تشیع ٹولہ لعنت کر رہا ہے۔ آپ لوگ کبھی بھی ان سے رشتہ کر رہے ہیں، اپنی بہن بیٹیاں شیعہ سے بیاہ رہے ہیں، شیعہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ان سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، کیا یہ قرآن کا انکار نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ایک قرآن کی گواہی والی خاتون کے اوپر اس طرح کے الزام لگاتے ہیں اور ان پر لعنت کریں، جبکہ یہ قرآن کا صریح انکار ہے۔ آمین۔